बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान का जो तोशा खाना नाअहली केस है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल किया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने सिरे से इलेक्शन कमीशन को किसी को भी नाअहल करना गैर कानूनी करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि वो आर्टिकल 62 या 63 के तहत किसी को नाअहल करे। और अगर कोई किसी के असास इमरान खान पे इल्ज़ाम था कि उनके जो एसेट्स थे वो डिक्लेयर नहीं किए गए थे, वो जो गिफ्ट्स की बात की जाती थी कि ये तोहफे थे, ये डिक्लेयर नहीं किए गए थे, अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन कौन होता है इस तरह के मामलात में दखल अंदाजी करने वाला? इलेक्शन कमीशन की उस फैसले को, डिस्क्वालिफिकेशन के फैसले को गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ और गैर आइनी करार दे दिया है जस्टिस शाहिद करीम साहब ने। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज मरीम नवाज़ की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सिटिंग जजेस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मैं कामरान खान की उस बात से एग्री करता हूं। कामरान खान कहते हैं कि या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को अपने 2 जजेस की जो तौहीन की जा रही है उसके ऊपर एक्शन लेना होगा, या खुदा के लिए फिर आप रिज़ाइन कर दें। आप फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर न बने या पब्लिक ऑफिस में न बैठें कि जब आप ना इनको कुछ कह सकते हैं। और वही बात है कि अगर तो ये बात इमरान खान ने जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ की थी और अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा था आपने क्या कर दिया, आपको अपने अल्फाज के ऊपर क्यों नहीं थोड़ा सा भी एहसास? इमरान खान की खातिर तो हमारा निज़ाम ऐसे कोई अलग से ट्रीट करता है, मैं हैरान हो जाता हूँ कि हमारे निज़ाम को क्या हो गया है। ठीक है, एक बंदा आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन इतना जो डिफरेंस है वो मैंने नहीं देखा। और वही बात है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने जर्नैलों के ऊपर, सिटिंग जर्नैलों के ऊपर जब वो अपनी पूरी इख्तियारात और ताकत रखते थे, उस वक्त उनके नाम ले लेके उनको रगड़ा। मजाल है कभी किसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की हो और इमरान खान की बारी, वो नाराज भी हो जाते हैं, खफा भी हो जाते हैं। और इमरान खान ने कभी नहीं ऐसी बातें की। उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, स्पेसिफिक 1-2 लोगों का नाम लिया, इसके अलावा इमरान खान ने बतौर इदारा, वो तो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान में रहेंगे, वो कौन सा कोई बाहर चले जाएंगे या उनकी कोई बैरून मुल्क जायदादें हैं और वो बाहर मुल्क छोड़ के चले जाएंगे? वो नहीं, वो तो कहते हैं कि मुझसे ज्यादा मेरे इदारे और मेरी फौज की जरूरत है इस मुल्क को। इसी तरीके से जिस 5 रुकनी बेंच ने 7 अप्रैल को, जिसको मैं कानून का तालिब इल्म होने के नाते पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन फैसला समझता हूँ, मैं इख्तलाफ करता हूँ, और जो हम माजी में जस्टिस मुनीर के फैसले देखते हैं तो मैं उन फैसलों के साथ शुमार करता हूं, क्योंकि वो फैसला दुरुस्त नहीं था। उस फैसले की वजह से आज पाकिस्तान इस हाल पे खड़ा है कि डिफॉल्ट हो चुका है और हमें ये बताया जाता है कि मुआशी इमरजेंसी लगेगी। तो वो 5 रुकनी बेंच पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी इमरान खान चीफ जस्टिस के नाम की दुहाई देते हैं कि खुदा के लिए आपके हाथ में इंसाफ है, इस कौम का भला करें, इस कौम का सोचें। लेकिन मरियम नवाज ने जिस तरीके से आज फैज़ हमीद का हम नहीं जिक्र करते, वो जाने, और उनका जो इदारा है वो जाने, या जो साकिब निसार रिटायर हो गए हम नहीं बात करते, आसिफ सईद कोसा रिटायर हो गए हम नहीं बात करते। जो 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस, एक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, और जिनके खिलाफ रेफरेंस आज दायर किया गया है, रेफरेंस दायर करने वाला मियाँ दाऊद वकील है। वो मियाँ दाऊद जिसको इन्होंने नवीद जो मुलजिम था और जो फरफर बोल रहा था और जो एक मंसूबे का हिस्सा था इमरान खान पर कातलाना हमले की, जो वीडियोस पर बातें करता था, उस मियाँ दाऊद, वो उस नवीद का जो वकील है मियाँ दाऊद, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने की थी इमरान खान और जेआईटी के खिलाफ, गुलाम महमूद डोगर के खिलाफ, तो वो पीटीवी पर लाइव चलाई गई थी। और वो मियाँ दाऊद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करते हैं। अब आप देख लें कि कौन ये सारा कुछ करवा रहा है, किसके बिहाफ पर मरियम नवाज इतना जो जजेस के खिलाफ बात कर रही हैं। और फिर जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो काजी फैज़ा साहब के बाद चीफ जस्टिस हैं, तकरीबन 1 साल उनका टेन्योर है, और उन सीनियर जज हैं, उनके हवाले से ऐसी बातें करना इंतहाई अफसोसनाक है। इतना अफसोसनाक है कि दिल खून के आंसू रोता है। फिर स्क्रीनों के ऊपर जजेस की तस्वीरें चला के तौहीन की जा रही है, हद तक अमेज रवैया रखा जा रहा है, उन पर जुमले कसे जा रहे हैं। कोई अदालत, मैं लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं पिशावर हाई कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट,
کوئی عدالت تو اس کے اوپر نوٹس لے لے. جج زیبا چودھری ہمارے سر آنکھوں پہ آپ نے ان کے لی، عمران خان نے گئے ہیں، عمران خان نے جا کے معذرت کی ہے. لیکن میں یہ آپ سے استدعا کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ ہاں آپ نے طلال چودھری کے خلاف کارروائی کی تھی، آپ نے مسلم لیگ نون کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی تھی جو درمیانی طبقے سے تھے، لیکن اشرافیہ جو یہ مافیا ہے ان کے خلاف آپ کارروائی کریں تو پھر تو قوم جانے کہ ہاں ہمارے ملک میں جو ایکویلٹی آف سٹیزن کا آرٹیکل 25 ہے یہ ویسے ہی ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھ لیں، بلوچستان میں 3 شہریوں کے قتل پر صوبائی وزیر ایک وڈیرے، ظالم وڈیرے کو گرفتار کیا جاتا ہے. اس کو آج عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. عدالت اس ظالم وڈیرے کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ دیتی ہے. اتنا ہینیس اوفینس ہے کہ 10 روزہ جسمانی ریمانڈ دے رہی ہے عدالت. اور وہ جب عدالت پیشی پر آتے ہیں، نہ ان کے چہرے پہ نقاب ہے، نہ ان کے چہرے پر کپڑا ڈالا جاتا ہے، نہ اس کو ہتھکڑی لگائی جاتی ہے. وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے آتا ہے اور جو پولیس ہے بلوچستان کی وہ اس کے سامنے افسران پولیس کے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی طاقتور کو نہیں للکارا. طاقتور کو للکارا ہوتا تو اس کا حشر بھی شہباز گل اور فواد چودھری والا ہوتا اور ان کے چہرے ڈھانپ کر، اور اعظم سواتی والا ہوتا کہ ان کے چہرے ڈھانپ کر اور ان کو اس طریقے سے ہتھکڑی لگا کر، اور عدالتیں کہتی ہتھکڑی کھولو، وہ ہتھکڑی نہ کھولتی پولیس. یہ چونکہ غریب کو قتل کیا تھا نا، غریب کا کیا ہے، غریب کا خون کون سا خون ہے؟ غریب عام آدمی کو قتل کر دو اور کسی بڑے کو، کسی حکمران کو آپ اوے بول دو، ایک برابر ہے. اور یہ ایکویلٹی آف سٹیزن ہے، یہ ہمارا آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 25 ہے. آئین تو میرا یہ ماننا ہے، اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اتنے عرصہ سے کہ آئین پاکستان کو تو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا ہے، اور یہ خاموش مارشل لا ہے. جب مارشل لا مشرف کا لگا، اناؤنس تو کیا تھا نا، ہمیں پتہ تو تھا کہ جی ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے. ضیاء الحق کا تھا، پتہ تو تھا کہ آئین نہیں ہوگا، اور جنرل ایوب کا تھا یا یحییٰ خان کا تھا. یہ جو سائلنٹ مارشل لا ہے اس نے پورے آئین کو نہ صرف ایک ڈیڈ بک بنا دیا ہے بلکہ اس کی حیثیت ختم کر دی ہے. کیونکہ کوئی نہ آرٹیکل 9 پہ عمل درآمد ہوتا ہے، نہ آرٹیکل 10A پر ہوتا ہے، نہ آرٹیکل 12 پہ ہوتا ہے، نہ آرٹیکل 13 اور 14 پہ ہوتا ہے، نہ آرٹیکل 19 اور 19A پر ہوتا ہے، نہ آرٹیکل 25 پر ہوتا ہے. تو پھر فنڈامنٹل رائٹس جب نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں جی، ایک ریٹ پٹیشن تھی لاہور ہائی کورٹ میں. ریٹ پٹیشن نمبر تھا 30623/2019. 2019 کا یہ فیصلہ تھا. اور یہ 2019 میں جو یہ ایم پی ہے، سابق ایم پی ہے میاں طارق، یہ پہلے تھے کاف لیگ میں، گجرات سے تھے، پہلے کاف لیگ میں تھے اور کاف لیگ کے بعد یہ آ گئے نون لیگ میں. 2013 سے 2018 تک یہ نون لیگ کے رہے، بطور ایم پی اے تھے، اور 51,586 انہوں نے ووٹ لیے تھے. اور دوسرے ان کے مد مقابل کاف لیگ کے اعجاز احمد نے 34,917 ووٹ لیے تھے. میاں طارق محمود نے جنرل الیکشن 2008 میں بھی اسی الیکشن سے حصہ لیا، اور وہ کاف لیگ کی ٹکٹ پر حصہ لیا تھا اور ایم پی اے بنے تھے 2008 میں. 2013 میں وہ ایم پی اے بنے تھے کس کی ٹکٹ پر؟ نون لیگ کی. اور 2018 میں پھر بعد میں پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی تھی. الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل کر دیا. الیکشن کمیشن نے جب ان کو نااہل کیا، اور یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے، چونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو آنا تھا، پی ٹی آئی جو جوائن کر لی تھی، بہرحال الیکشن کمیشن نے 62(1)(f) کے تحت نااہل کر دیا. اب ان کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا، ایک پرائیویٹ بندے نے ریفرنس دائر کیا نااہلی کا، اور جیسے 6 ایم این ایز نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف نااہلی ریفرنس دائر کیا. وہاں ایک اہم چیز یہ تھی کہ وہ 120 دنوں کے اندر اندر کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے اثاثے شو کرنے تھے، اور ان کی کچھ بیرون ملک جائیدادیں تھیں جو انہوں نے شو نہیں کی. چونکہ ایسٹس کو شو نہیں کیا، اثاثوں کو ڈکلیئر نہیں کیا، جو الیکشن کمیشن کے پاس جو ایسٹس ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، اپنے اثاثے نہیں شو کیے، اس وجہ سے کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب پایا جاتا ہے، اور اس کے خلاف کرمنل استغاثہ بھی کیا جائے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. یہ بالکل ہو بہو عمران خان جیسا کیس. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو میاں طارق ہے ان کو 62(1)(f) میں تا حیات نااہل قرار دے دیا. یہ تو بھلا ہو کہ جب فیصل واوڈا کیس آیا تو اس میں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہاں سے تا حیات نااہل کرنے لگ گیا، اور تبھی پھر عمران خان کو
اس حد تک جو توشہ خانہ میں میاں والی کی سیٹ کی حد تک نائل کیا گیا. نہیں تو الیکشن کمیشن تو مائنڈ بنا کے بیٹھا تھا. یہ بھی بھلا ہو کہ جو چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے اس وقت فیصل وابڈا کو، بھلے کسی نے فیصل وابڈا کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ کو تاحیات نہلی سے بچایا جائے گا، اور لیکن پھر بھی تب توشہ خانہ میں عمران خان کو صرف نہل کیا گیا. اور یہ جو فیصلہ عدالت کی جانب سے آیا ہے، یہ جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں، انہوں نے فیصلہ جاری کیا ہے اور یہ اپرووڈ فار رپورٹنگ ہے. اور جو یہ 14 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، عدالت نے، سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، جس کے ذریعے الیکشن کمیشن یہ اختیار لیتا ہے، تو عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس نہ، الیکشن کمیشن کو، یہ ایک ٹرائبونل ہے، الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں ہے. چونکہ الیکشن کمیشن ایک عدالت نہیں ہے، اس وجہ سے الیکشن کمیشن نہیں کسی کو ڈکلیئر کر سکتا کہ وہ بندہ صادق اور امین نہیں ہے. پھر عدالت نے کہا کہ جو کرپٹ پریکٹسز کا جو معاملہ ہے اس پر الیکشن کمیشن ڈائریکٹ نہیں ایکشن لے سکتا. انہوں نے کہا کہ کوئی کورٹ آف لا کسی کو کرپٹ پریکٹسز پر ڈسکوالیفائی کرے، ڈسکوالیفیکیشن کے بعد آرڈر آ جائے کسی عدالت کا، اور وہ آ جائے اسپیکر کے پاس یا چیئرمین سینٹ کے پاس کہ جی فلاں بندہ ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے یا کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب پایا گیا ہے، تو اس پر پھر وہ ریفرنس بھیجے گا اسپیکر. عمران خان کی باری، کسی عدالت نے عمران خان کو نااہل نہیں قرار دیا تھا. یہی کیس تھا بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کہ جناب جو اسپیکر نے ریفرنس بھیجا ہے وہ ریفرنس ہے جو ایک شکایت ہے، کمپلینٹ بھیجی ہے، اسپیکر کے پاس کسی عدالت سے کوئی ڈکلیریشن نہیں آئی تھی. قانون یہ کہتا ہے، جسٹس شاہد کریم صاحب فرماتے ہیں، قانون یہ ہے کہ اگر کسی کو عدالت کو ڈکلیئر کر دے کہ وہ کرپٹ پریکٹسز میں ملوث پایا گیا ہے، تو وہ پھر اس ڈکلیریشن کے بعد اسپیکر یا چیئرمین سینٹ، اگر وہ سینیٹر ہے، اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس بھیجیں گے. 3 دنوں کے اندر کارروائی کرے گا الیکشن کمیشن، اور پھر آگے بھلے استغاثہ کر لے یا بھلے ان کو ڈی سیٹ کر دے. لیکن از خود جو ہے کہ ڈائریکٹ کمپلینٹ فائل کی جائے، جیسے عمران خان کے کیس میں کی گئی اور جیسے میاں طارق کے کیس میں کی گئی، کہ نااہلی ریفرنس دائر کیا جائے، الیکشن کمیشن اس کے اوپر کارروائی کرے اور کسی کو نااہل قرار دے دے. اس میں عدالت نے دونوں ورڈز استعمال کیے ہیں کہ نہ آرٹیکل 62 کے تحت کوئی اختیار ہے، نہ آرٹیکل 63 کے تحت کوئی اختیار ہے. اور ایک بڑی اعلیٰ مثال دی ہے چیف جسٹس جان مارشل کی، اور اس پر جسٹس شاہد کریم صاحب نے لکھا ہے کہ جو جج تھے امریکی چیف جسٹس، انہوں نے بات کی تھی اور وہ کہتے تھے کہ آپ کے جو اختیارات ہیں، سارے اختیارات استعمال کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس، آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے کہ آپ وہ اختیار استعمال نہ کر بیٹھیں جو آپ کے پاس ہے نہیں. یہ اصل میں جوڈیشری ہے. تو اس پر شاہد کریم صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے وہ اختیار استعمال کیا جو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار کبھی تھا ہی نہیں. پھر آئین پاکستان کے آرٹیکل 175 کلاس 2 provide that 175(2) no court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the constitution or by or under any law. کہ بھئی کوئی عدالت وہ کام کر ہی نہیں سکتی جس کو آئین پاکستان نے نہ اختیار دیا ہو یا کسی قانون نے اختیار نہ دیا ہو. جسٹس شاہد کریم صاحب فرماتے ہیں کہ نہ الیکشن ایکٹ نے یہ اختیار دیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ عدالت بن کے ٹرائل شروع کر دے، نہ ہی آئین پاکستان نے دیا. تو یہ الیکشن کمیشن نے کہاں سے شروع کر دیا؟ عدالت کہتی ہے، آخری پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، دی above mandate equality applies to executive authorities and high power tribunals such as ECP. ECP کو ایک ٹرائبونل ڈکلیئر کیا ہے، عدالت نہیں ہے. In administrative law, jurisdiction merely means legal authority or power. اور آگے عدالت نے کہا I do not find the act of election commission in deciding the petition reference filed by respondent number 3 to have any basis in law and in the impugned judgment is clearly unlawful and non-est. عدالت کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو اس نااہلی ریفرنس پر پٹیشنر کو نااہل کرنا ہے، اس کا سرے سے قانون میں کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ کلیئرلی unlawful ہے اور illegal ہے. It is liable to be set aside as being without lawful authority. اس وجہ سے اس کو سیٹ اسائڈ کالعدم قرار دیا جاتا ہے کیونکہ بغیر کسی اختیار کے یہ دی گئی ہے. دس پٹیشن از الاؤڈ، جو اس میاں طارق کی پٹیشن ہے اس کو الاؤ کیا جاتا ہے. اب اور یہ اس میں الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ 2013 سے 2018 تک جو آپ نے مراعات لی ہیں وہ بھی واپس کر کے دیں، یہ بھی حکم دیا تھا.
آج 2023 میں جسٹس شاہد کریم صاحب نے ان کو ریلیف دیتے ہوئے ان کو کہا ہے کہ آپ کے خلاف جو الیکشن کمیشن کی نااہلی تھی وہ غیر قانونی تھی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔